ماہ ذوالحج کے وہ عظیم الشان دن آ چکے ہیں کہ جس کے اندر یوم عرفہ موجود ہے۔ اگر آپ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آج ماہ ذوالحج کی 7 تاریخ بدھ کا دن ہے، اور کل ماہ ذوالحج کی 8 تاریخ یعنی جمعرات کا دن ہے، اور پھر آگے 9 ذی الحج جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جمعے کا دن۔ یہ 3 دن تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے، تمہارا نصیب کھولنے کے لیے، تمہاری ہر حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے بہترین دن ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک بڑے سے بڑے اعمال سے فائدہ نہیں ہوا، ماہ رمضان میں دعائیں مانگی ہوئی قبول نہیں ہوئیں، ماہ ذوالقعدہ میں اعمال اور وظائف کیے ابھی تک آپ کو فائدہ نہیں دے سکے، تو پھر آپ کے پاس یہ سنہرا آخری موقع موجود ہے، کیونکہ یہ ماہ ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے پہلے عشرے کے بلکہ پورے مہینے کے یہ 3 دن سب سے زیادہ برکت والے، سب سے زیادہ رحمت والے، سب سے زیادہ اللہ کے فضل والے، سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت والے ہیں، کیونکہ یوم عرفہ ان کے اندر موجود ہے۔ اب عمل آپ بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کے دن، یہ 3 دن آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، سارے کام چھوڑ کر بھی آپ کو یہ اعمال اور وظائف کرنے پڑیں، تو آپ سارے کام چھوڑ کر بھی اس عمل کو کر لیجیے گا۔ عمل انتہائی آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، مگر بڑا جامع اور بڑا طاقتور ہے، کیونکہ یہ عظیم الشان سورت بھی ان عظیم الشان دنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ سورت بھی اس کے ساتھ جب الحمدللہ کو ملاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کیونکہ خود فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا، پھر وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ لوگ آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی مدد کر جاتے ہیں۔ اس لیے ان اعمال کو ہرگز ان دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں، سستی میں نہ گزاریں۔ دیکھیں یہ یوم عرفہ جو ہے، اس دن کا روایات میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ اللہ کی پہچان اور شناخت کا دن ہے، جس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں کیسے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ الحمدللہ۔ دیکھیں آپ کھانا کھاتے ہیں یا ہمیں کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا، ہمیں یوم عرفہ جیسا دن عطا کیا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ان دنوں کی بڑی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا بڑا تذکرہ ہے۔ وہ جگہ جہاں حاجی طواف کرتے ہیں، یہ پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے۔ میں آپ کو اس کی آگے چل کر مختصر سی وضاحت بھی بتا دوں گی۔ سب سے پہلے عمل کو سمجھ لیجئے، کیونکہ قرآن و سنت میں ذوالحج کے پہلے ایام اور ان میں یوم عرفہ کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے، اپنے لیے آخرت کا زاد راہ تیار کر لے۔ اس سفر کے لیے، آخرت کا سامان تیار کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین دن ہے۔ اس سے دنیا کے سارے سامان بھی مل جاتے ہیں اور آخرت کی برکتیں بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ عرفہ کا نام سرزمین عرفات سے ہے، یہ پہاڑوں کے درمیان ایک معلوم اور شناخت شدہ زمین ہے، اس لیے یوم عرفہ مسلمانوں کے ہاں افضل ترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کی اگر فضیلت اور اہمیت کو دیکھا جائے تو اس دن میں حج کا سب سے بڑا رکن حج کا ادا کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں رکھا گیا۔ حج والوں کی تو بخشش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جو غیر حجی ہیں، جو حج کے لیے نہیں گئے، ان کو بھی برکتوں سے محروم نہیں رکھا۔ اس لیے اس دن کی برکتیں جس نے حاصل کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ اس کو حج کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور حج جیسے فریضے کی بھی اللہ اسے طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مالی اعتبار سے اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے کہ وہ اگلے سال حج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ عمل اگر آپ نے ترتیب کے ساتھ سمجھ لیا، انشاءاللہ زندگی بھر کی محتاجیوں سے بچ جائیں گے، زندگی بھر کے دکھوں سے بچ جائیں گے، زندگی بھر کی مصیبتوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ تو اس مقام پر، اس جگہ پر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے ہند میں، اور وہ سفر کرتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچے، یہاں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی 300 برس کی جدائی کے بعد، تو اس میدان میں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اس وجہ سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچان کی جگہ۔ اس کے اور بھی محدثین، مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت سیدنا خضر، حضرت سیدنا الیاس اور بے شمار اولیاء کرام
اور اللہ کے دو نبی جن کا میں نے ذکر کیا بروز عرفہ میدان عرفات میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یعنی عرفہ کے دن یہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ 3 دنوں کا عمل ہے، آپ نے 3 دنوں میں کرنا ہے۔ آپ بدھ، جمعرات یا جمعہ ان تینوں دن میں سے کسی ایک دن اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آج بدھ والے دن شروع کریں، بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن ہو جائیں گے، یا جمعرات کو شروع کریں، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن ہو جائیں گے، اور اگر آپ جمعے کو شروع کرتے ہیں تو جمعہ، ہفتہ، اتوار یہ 3 دن شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے ان 3 دنوں میں یوم عرفہ کا آنا ضروری ہے، ان 3 دنوں میں یوم عرفہ کا آنا ضروری ہے، اور میں امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آپ جمعے کے بعد اس کو پھر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پھر یوم عرفہ اس میں سے نکل جائے گا، پھر آپ کو اگلے سال کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، آپ کو ایک ایسی چیز بتانی ضروری ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ تو وہ کلمات جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 33 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور آخر میں ایک ایسی چیز پڑھنی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، جس کی برکت آپ کو اس قدر ملے گی کہ اگر آپ ساری زندگی بھی اس کو پاس رکھیں گے تو اللہ آپ کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے، بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی ذلت اور رسوائی سے بچا لے گا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی، حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 33 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک ایک بات کو بڑے غور سے اور توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، ورنہ اگر آپ نے کوئی بات مس کر دی تو آپ اس عمل کی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر آج وقت کو ضائع کر دیا تو کل یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے 2-4 منٹ زیادہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک ایک چیز میں آپ کو ایک ایک بات سمجھا رہی ہوں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان اعمال کے اندر، وظائف کے اندر، یہ وظائف اسی ترتیب کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں جس ترتیب سے بتائے جاتے ہیں، تو پھر 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی سورت پڑھنی ہے جس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، جس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، جس میں الحمدللہ رب العالمین بھی آتا ہے، یعنی قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 33 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیں، جب یہ 3 سورتیں بندہ ایک ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، غموں اور پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ کوثر آپ کو جیسے بتاؤں اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ عظیم دن دیے، یہ برکت والے دن ہمیں نصیب کیے، رحمتوں والے دن ہمیں عطا کیے، اور یہ ہماری زندگی میں آ گئے، اور ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرما۔ تو آپ نے الحمدللہ سے شروع کرنا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکریہ، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت والی صورت ہے، اس لیے کہ آج وہ دن ہے جس کے بارے میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ یعنی 9 ذو الحج کے دن ہی ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جو بندے اس میں عبادت کرتے ہیں یہ صرف وقوف عرفات میں ہی مٹتے ہیں، اس لیے اللہ والو، یہ بڑے پیارے لمحات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو کس طرح، کس ارادے سے میرے پاس آئے ہیں۔ عشرہ ذو الحج میں ایک عمل کا ثواب 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مبارک عشرے کی فضیلتوں کو پانے کے لیے ہمیں اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے، نیز ثواب کی نیت سے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کی سنتوں پر قربان ہونے والے ہمارے اصحاب و اسلاف کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذو الحج کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے اور 9 روزے پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ ذو الحج میں بازار جا کر تکبیرات کہتے تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے، اور یہ دونوں حضرات صرف تکبیرات کہنے کے لیے بازار جاتے تھے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشرہ ذو الحج میں نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھنے کا اہتمام فرماتے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذو الحج کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں عبادت کیا کرو۔ اللہ والو، یوں تو مکمل عشرہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، لیکن اس عشرے میں ایک دن ایسا ہے جو بہت زیادہ خاص ہے اور اس عشرے کے دیگر دنوں کی نسبت ممتاز بھی ہے۔ نیز اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں الگ سے احادیث وارد ہوئی ہیں، اور وہ ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذو الحج کا دن۔ حدیث پاک کے مطابق جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے، عرفہ کے دن وہ بخش دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان جب بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش ہوتے دیکھتا ہے تو وہ اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور تو اور یوم عرفہ کی رات وہ رات ہے کہ جو شخص اس میں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فرقد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں اور جمعے کی رات 7 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جبکہ عرفہ کی رات 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اہل زمین کے ساتھ اہل آسمان پر فخر فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے اٹے ہوئے دھوپ کی تمازت سہتے دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں، وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذو الحج کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ والو، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے اور آمین بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سورہ مبارکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کی 4 آیات ہیں، ایک روایت میں آپ کو سناؤں گی، پھر عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ کوثر کو پڑھا میں اسے جنت میں موجود نہر سے سیراب فرماؤں گا، اور قربانی کے دن ہر بندے کی قربانی کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرمائے گا۔ اب قربانی کوئی کر رہا ہے، اس کا ثواب 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی آ رہی ہیں، پھر بھی عمل نہ کریں تو پھر آپ کی کتنی بد نصیبی ہوگی۔ اب آپ اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں گے۔ الحمدللہ میں اس سورہ مبارکہ کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھ رہی ہوں اور میں نے اس کا عمل بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ والو، جب آپ یہ عمل کریں گے تو پھر اس کی برکتیں اور اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص جسے تہائی قرآن کہا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کے درمیان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو رات کے وقت پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز ہیں اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا، اور جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سورت اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین صورت ہے۔ اس کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب رب غضب کے دروازوں کو بند کر دے گا اور رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ قرآن حکیم میں سورہ اخلاص کا شمار ان اہم صورتوں میں سے ہوتا ہے جن کی عظمت اور فضیلت کافی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب حاصل کیا، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جملہ کمال صفات پر مشتمل ہے۔ اللہ والو آج کے اس عمل میں آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک اور سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو اس سورہ مبارکہ کی شان و عظمت اور فضیلت اس قدر ہے کہ اس ماہ ذوالحج کے اس قربانی کے دنوں میں اگر دیکھیں کوشش کریں کہ قربانی کریں، کیونکہ قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، بہت زیادہ ثواب قربانی کا۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے قبول کرنے والا، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو۔ اس کا مطلب ہے اے قبول کرنے والے، اللہ اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، ہر سائل کے سوال پر جواب دیتا ہے، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ یا مجیبو اللہ والو انشاءاللہ وہ آپ کی پکار کو سنے گا، کیونکہ وہ مظلوموں کی پکار کو سنتا بھی ہے اور پھر ظلم کا اور پھر ظالم کا تدارک بھی کرتا ہے، اور دکھیوں کی سزا کو سن کر ان کے دکھ کا ازالہ بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب آج آپ اس کو اس طرح پکاریں گے یا مجیبو، اس کا مطلب ہے قبول کرنے والا، شادی کی دعا کریں قبول ہوگی، سب کو آج جو جائز حاجت ہے، جو بھی جائز دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوگی اس کی بارگاہ میں۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اپنے سر کے اوپر ہاتھ کر کے اٹھا لے، یعنی ہاتھوں کو بالکل بلند کر لیں کہ آپ کے سر کے برابر ہوں، اور آپ سورہ کوثر کو پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک آتے ہیں، جب آپ بسم اللہ کے ساتھ سورت کو پڑھیں گے تو پھر آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، کیونکہ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام بھی ہیں، اس لیے یہ ہر دکھ درد کی دعا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی دعا ہوگی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور اس اسم مبارک کو آپ نے زیادہ تعداد نہیں، صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج جو بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ بے پناہ برکتیں اور فائدے حاصل ہوں گے۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والو یہ دن برکت والے دن ہیں اور یہ ختم ہونے والے ہیں، اس سے پہلے ابھی آپ کے پاس وقت ہے، موقع ہے، ان دنوں سے فائدہ اٹھا لیں، اپنی تقدیر کو بدل لیں، اپنے نصیب کو بدل لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔